اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرما دی۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں کو دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، مختصر وقت دے کر بھیجا ہے۔ اس مختصر وقت کے اندر جو اللہ کو راضی کر کے چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جو اس مختصر وقت میں اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلا گیا، اپنی منمانی کر کے دنیا سے چلا گیا، شیطانی کاموں کو پورا کرتے ہوئے چلا گیا، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ انسانیت اندھیروں میں مبتلا تھی، جہالت میں مبتلا تھی، ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر جگہ ظلم و ستم تھا، یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اپنی اس جہالت کی وجہ سے، اس گمراہی کی وجہ سے اس بیٹی کو عیب سمجھتے تھے، اس بیٹی کو عار سمجھتے تھے، اس بیٹی کو بے عزتی سمجھتے تھے، اور اس بیٹی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسی چھوٹی سی بچی کو قبر کے اندر، زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ جہالت کا زمانہ تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اللہ کو پہچاننے والے نہیں تھے، اللہ کو بتانے والے نہیں تھے، اللہ کی پہچان کروانے والے نہیں تھے۔ انسانیت گمراہ ہو چکی تھی، انسانیت اندھیروں میں بھٹک چکی تھی، اب کوئی ان کو اللہ کی پہچان کروانے والا نہیں تھا۔ انسانیت یہ بھول چکی تھی کہ اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان اس وقت کے یہ بھول چکے تھے کہ دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اس وقت کے انسان یہ بھول چکے تھے کہ یہاں سے جانے کے بعد قبر میں ایک منزل ہے، قبر کے بعد حوض کوثر ہے، قیامت کا منظر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ ان تمام باتوں کا یقین دلوں سے نکل گیا تھا، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سالوں تک لڑائیاں ہوا کرتی تھی، ذرا ذرا سی باتوں پر کئی سالوں تک لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ کہیں 40 سال کا عرصہ لڑائیوں میں گزرتا، پہلے والد لڑا کرتا تھا، بعد میں بیٹا لڑا کرتا تھا، بیٹے کے بعد پوتا لڑا کرتا تھا، یہاں تک کہ سالوں سال گزر جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوا کرتی تھی، جنگ کی صورت اختیار کر جاتی تھی۔ پہلے 2 افراد میں لڑائی ہوتی تھی، پھر وہ 2 افرادوں سے منتقل ہو کر گھر میں چلی جاتی تھی، گھر سے منتقل ہو کر خاندان میں چلی جاتی تھی، خاندان سے منتقل ہو کر قوم میں چلی جاتی تھی، قوم سے منتقل ہو کر پورے علاقے میں، پورے شہر میں، پوری بستی میں منتقل ہو جاتی تھی۔ اور گویا کہ اس وقت اس جہالت کی وجہ سے وہ یہ ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، اپنے کردار سے ایک نعرہ لگایا کرتے تھے کہ ہم ہیں، باقی پانی کم ہے، ہم ہیں، باقی پانی کم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تکبر کے اندر گمراہ ہو چکے تھے، طاقت کے اندر گمراہ ہو چکے تھے،
بڑائی کے اندر گمراہ ہو چکے تھے، وہ سامنے والے کو اپنا حقیر سمجھتے تھے، سامنے والے کو کمزور سمجھتے تھے، ان کے اندر انسانیت ختم ہو چکی تھی، ان کے اندر نرم لہجہ ختم ہو چکا تھا، اور صبر ختم ہو چکا تھا، تحمل ختم ہو چکا تھا، برداشت ختم ہو چکی تھی، معاف کرنا ختم ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ اس دور کے اندر ایک آدمی کے پاس کچھ مرغی کے بچے تھے، ان مرغی کے بچوں کو وہ پالا کرتا تھا۔ ایک مرغی کا بچہ اس کے گھر سے نکل کر پڑوسی کے گھر میں چلا گیا۔ جب پڑوسی کے گھر میں گیا تو وہاں پر اس پڑوسی کے گھر کے اندر کوئی دانہ اس نے کھا لیا۔ جب کوئی دانہ اس نے کھا لیا، اس پڑوسی نے اس مرغی کے بچے کو مار دیا۔ جب مرغی کے بچے کو مار دیا، جو مرغی کے بچے کا مالک تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ میرے مرغی کے بچے کو میرے پڑوسی نے مار دیا ہے، تو آپس میں تو میں ہو گئی، آپس میں بد کلامی ہو گئی، آپس میں بد گمانیاں ہو گئیں، آپس میں گالم گلوچ ہو گیا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مارنے لگے، یہاں تک کہ اتنی مار پٹائی ہوئی کہ اس میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا۔ جب ایک بندے کا انتقال ہو گیا، جس کے گھر میں انتقال ہوا تھا، اس کے گھر والے آ گئے، انہوں نے اس دوسرے بندے کو مارنا شروع کر دیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا، وہ دو افرادوں کی لڑائی جو مرغی کے بچے سے شروع ہوئی تھی، دو خاندانوں میں منتقل ہو گئی۔ جب دو خاندانوں میں منتقل ہو گئی، دونوں یہ نعرہ لگاتے تھے، ہم ہیں، باقی پانی کم ہے۔ وہ لڑائی بڑھتی چلی گئی، وہ لڑائی بڑھتی چلی گئی، ان دو گھروں سے، دو خاندانوں سے نکل کر قبیلے میں منتقل ہو گئی۔ دو قبیلے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ وہ بڑے دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کر کے جاتے کہ میرے بیٹوں، میرے بچوں، ان کو نہیں چھوڑنا۔ ان کے بچے بھی وصیت کر کے جاتے، یہاں تک کہ وہ لڑائی سالوں سال چلتی رہتی۔ تو اس زمانے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا قتل و غارت ہوا کرتا تھا کہ سالوں سال لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک عورت تھی جس کا ایک اونٹنی تھی، ایک عورت کے پاس ایک اونٹنی تھی، وہ اونٹنی اس کے گھر سے نکل کر غلطی سے کسی کے باغ میں چلی گئی۔ جب وہ کسی کے باغ میں گئی تو باغ کے اندر اس نے باغ میں پھل فروٹ جو رکھے ہوئے تھے، جو گھاس رکھی ہوئی تھی، وہ کھا لی۔ جب اس نے وہ کھا لی، جب باغ کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ اونٹنی نے میرے باغ کے اندر سے گھاس کو کھایا ہے، اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو اس عورت کو پتہ چلا کہ میری اونٹنی کو فلاں باغ کے مالک نے قتل کر دیا ہے۔ اب وہ خود تو بدلہ لے نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ تو میرا بدلہ لے۔ اس نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ تو میرا بدلہ لے، اس نے میری اونٹنی کو مار دیا ہے۔ اس کے بھتیجے نے جوش میں آ کر اس کے پاس گیا اور اس مالک کو مار دیا، اس مالک کو قتل کر دیا۔ جب اس مالک کو قتل کیا، اس کے گھر والوں کو پتہ چلا، اس کے گھر والے آئے تلواریں نکال کر، انہوں نے اس کے بھتیجے کو قتل کر دیا۔ تو یہ لڑائی بڑھنا شروع ہو گئی، ایک گھر کی لڑائی خاندان میں منتقل ہو گئی، خاندان سے نکل کر قوم برادری میں منتقل ہو گئی، آپس میں دو قومیں لڑنا شروع ہو گئی، دو قوموں سے نکل کر دو قبیلوں میں منتقل ہو گئی، وہ آپس میں دو قبیلے لڑنا شروع ہو گئے۔ ایسی لڑائی کے سالوں سال جاری رہی۔ اسی طرح دو قبیلوں کی آپس میں ریس لگی گھوڑوں کی،
گھوڑوں کی ریس لگی۔ ان دو گھوڑوں کو دونوں قبیلے والوں نے تیار کیا۔ جب ایک قبیلہ ہارنے لگا، اس کا گھوڑا ہارنے لگا، تو انہوں نے بے ایمانی کی اور انہوں نے دوسرے گھوڑے کو بے ایمانی کے ذریعے سے گرا دیا اور وہ پیچھے رہ گیا۔ جب دوسرے قبیلے والوں نے دیکھا کہ انہوں نے بے ایمانی کی ہے، انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، آپس میں گالم گلوچ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ یہ لڑائی بڑھتی چلی گئی۔ سالوں سال یہ لڑائی جاری رہی۔ سالوں سال کئی بے گناہ افراد، کئی بے گناہ لوگ آپس میں اسی لڑائی کی وجہ سے قتل کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا اوس، اور دوسرا قبیلہ تھا جس کا نام تھا خزرج۔ اوس اور خزرج، ان دونوں میں بھی اسلام سے پہلے آپس میں ایک شخص کے اوپر لڑائی ہوئی۔ ایک شخص کی دوسرے شخص سے، دوسرے قبیلے والے کے شخص سے لڑائی ہوئی۔ اتنی لڑائی بڑھتی چلی گئی کہ ہاتھا پائی ہو گئی۔ ہاتھا پائی کے اندر ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ جب ایک شخص کا قتل ہو گیا، دوسرے قبیلے والوں نے دوسرے شخص کو مارا، اور یہ لڑائی اتنی بڑھتی چلی گئی کہ یہاں تک کہ کئی سال قتل و غارت ہو گیا۔ وہ تو بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ان دونوں قبیلوں کی صلح کرائی تھی، اور یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے تھے۔ تو میرے عزیزو، جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، یہ لڑائیاں عروج پر تھی۔ کوئی بھی بادشاہ ان کے اوپر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کرتے تھے، اپنی سگی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، گالم گلوچ ہوتا تھا، فحش گوئی ہوتی تھی، یہاں تک کہ قتل و غارت گردی کا ایک بازار گرم تھا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتایا کہ اے دنیا کے انسانوں، تم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، تم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو چھوٹے سے ٹائم کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے چھوٹے سے وقت کے لیے اس دنیا میں یہ طاقت دی ہے۔ اللہ نے چھوٹے سے ٹائم کے لیے یہ جوانی دی ہے۔ اللہ نے چھوٹے سے ٹائم کے لیے یہ حکومت دی ہے۔ اللہ نے چھوٹے سے ٹائم کے لیے یہ مال دیا ہے، یہ دولت دی ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ شہرت دی ہے، بڑے ہی مختصر وقت کے لیے دی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت انسانوں کو، وہ کفار مکہ کو، وہ مشرکین مکہ کو اللہ کی پہچان کروایا کرتے تھے، اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین دلایا کرتے تھے۔ تو اس پر اس وقت کے کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے یہ سمجھا شاید کہ یہ نبی، شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی لالچ کی وجہ سے ایسا کہتا ہے، یا دنیا کے کسی مفاد کی وجہ سے ایسا کہتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کا شوق کیا، یعنی ملاقات کرنے کا اظہار کیا، اور ان کے چچا کو بھی بلوایا جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے۔ وہ بڑے ہی اپنی برادری کے اندر ایک نام تھا، ان کا برادری کے اندر ایک روب تھا، ان کو بھی بلوایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بلوایا۔ اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 پیشکش کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 طریقوں سے پیشکش کی۔
کہنے لگے کفار مکہ، اس وقت کے مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ اے محمد، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ ہمارے سردار بن جاؤ، آپ ہم پر حکومت کرنے لگ جاؤ، تو ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں، ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ عہدہ دیتے ہیں، ہم آپ کو صدر بناتے ہیں، ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں، لیکن آپ ہمارے بتوں کے بارے میں کہنا چھوڑ دو، لیکن آپ اللہ کی باتوں کو بتانا چھوڑ دو، اللہ کی دعوت کو چھوڑ دو، اس قرآن کو چھوڑ دو، ان تمام باتوں کو چھوڑ دو، ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے۔ اسی طرح دوسری پیشکش کی، کہنے لگے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ دنیا کے امیر ترین آدمی بن جاؤ، آپ کے پاس دنیا کی بہت ساری دولت آ جائے، ہم آپ کو ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی جتنی بھی دولت ہے ہم آپ کو دولت دے دیتے ہیں، ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں، ہم آپ کو ہر وہ چیز دے دیتے ہیں جس کی آپ تمنا کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسری پیشکش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہو کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، کسی خوبصورت خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو، تو عرب کا حسن و جمال جس عورت کو آپ کہو گے ہم آپ کو پیش کر دیں گے، ہم آپ کو پیش کر دیں گے، لیکن آپ اللہ کی دعوت کو چھوڑ دو۔ تو یہ تین پیشکش کی، ساتھ میں آپ کے چچا بھی موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں پیشکشوں کو خاموشی سے سنا، ان تینوں پیشکشوں کو خاموشی سے سنا اور فرمانے لگے کہ اے میرے چچا، آپ ان کفار مکہ سے کہہ دیجئے، آپ ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اگر آپ میرے ایک ہاتھ کے اوپر چاند لا کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ کے اوپر سورج لا کے رکھ دو، اس کے باوجود بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرا مقصد دنیا میں بادشاہت نہیں ہے، میرا مقصد مال و دولت کا حاصل کرنا نہیں ہے، میرا مقصد دنیا میں کسی خاتون سے شادی کرنا نہیں ہے، میرا مقصد دنیا نہیں ہے، میرا مقصد آخرت ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری رسول ہوں، آخری پیغمبر ہوں، میں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، میرے دل کے اندر دنیا کی طلب نہیں ہے، میرے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن ایک وقت کا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کروں اور ایک دن نہ کھا کر بھوکا رہ کر اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو میرے دل کے اندر اس دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے، میرے دل کے اندر اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، تم نے غلط پیشکش کر دی، تم نے غلط پیشکش کر دی، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرا یقین کرو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، میرا یقین کرو ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، میں نے جنت بھی دیکھی ہے، میں نے دوزخ بھی دیکھی ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، اس چھوٹی سی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں گزار لو۔ تو میرے عزیزوں، جس وقت انسان کے دل و دماغ سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، جس وقت انسان کے دل و دماغ سے اللہ کا یقین نکل جاتا ہے، جب یہ یقین نہ ہو، جب اللہ کا خوف نہ ہو اور دنیا کی دولت اس کے پاس ہو، دنیا کی طاقت اس کے پاس ہو، دنیا کی شہرت اس کے پاس ہو، تو ایسا انسان غافل ہو جاتا ہے، ایسا انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسا انسان ظلم و ستم ظالم بن جاتا ہے، ایسا انسان غریب پر، کمزور پر
ظلم کرتا ہے، کیوں اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس کے دل میں نہیں ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اس کے دل میں نہیں ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس کے دل و دماغ میں نہیں ہوتی، جب یہ چھوٹی سی طاقت اس کو ملتی ہے تو یہ گمراہ ہو جاتا ہے اور گویا کہ یہ بھی یہی نعرہ لگاتا ہے کہ میں ہوں اور تو ہے۔ یہ تکبر میں آ جاتا ہے، اپنی شہرت کا، اپنے عہدے کا، اپنی حکومت کا، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے اور ظلم و ستم کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے دل سے اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ سے ملاقات کا ڈر نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی، سیرت طیبہ نہیں ہوگی، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگی، تو دنیا کی جب تھوڑی سی بھی دولت آئے گی یہ متکبر بن جائے گا، دنیا کی جب حکومت اس کو ملے گی یہ متکبر بن جائے گا، دنیا کا عہدہ اس کو ملے گا یہ متکبر بن جائے گا، دنیا کی شہرت اس کو ملے گی یہ متکبر بن جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث سے دور ہوگا۔ لیکن جب اس کے دل کے اندر قرآن کی تعلیم ہوگی، جب اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جب اس کے دل کے اندر سیرت ہوگی، جب اس کے دل کے اندر سنت ہوگی، تو یہی بندہ اپنے کردار سے یہ ثابت کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، جب انسان کے دل و دماغ میں اللہ کی محبت بس جاتی ہے، جب انسان کے دل و دماغ میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، جب انسان کے دل و دماغ میں قرآن کی تعلیم آ جاتی ہے، جب انسان کے دل و دماغ میں سنت سے محبت آ جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہی انسان معاف کرنے والا بن جاتا ہے، یہی انسان پیار کرنے والا بن جاتا ہے، یہی انسان محبت کرنے والا بن جاتا ہے، اتنا محبت کرنے والا، اتنا نرمی کرنے والا، اتنا صلہ رحمی کرنے والا، اتنا معاف کرنے والا بن جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ زیادتی کرے، اس کو گالی دے، تو یہ گالی کا بدلہ دعا سے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے، یہ قرآن کی خاصیت ہے، یہ اللہ کی محبت کی خاصیت ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی، سنت کی خاصیت ہے کہ جس کی زندگی کے اندر یہ تعلیمات ہوں گی وہ معاف کرنے کو پسند کرے گا، بدلہ لینے کو ناپسند کرے گا۔ تو جب انسانیت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کی محنت سے ایسے بندے تیار کیے، وہ صحابہ پر ایسی محنت کی کہ وہی صحابہ جو اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، اسلام سے پہلے، قرآن سے پہلے وہ لڑائیاں سالوں سال لڑا کرتے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، اللہ کو پہچاننے کے بعد، سیرت کو پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے، یہ قرآن کی خاصیت ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی خاصیت ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کے دل و دماغ سے وہ تکبر کو نکالیں،
انسانوں کے دل و دماغ سے غرور کو نکالیں، انسانوں کے دل و دماغ سے بڑائی کو نکالیں، انسان کے دل و دماغ سے دنیا کی محبت کو نکالیں، انسان کے دل و دماغ سے طاقت کا غلط استعمال نکالیں، انسان کے دل و دماغ سے دنیا کی محبت کو نکالیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار پر محنت کی، کردار پر محنت کی، ایسا کردار بنایا کہ وہی صحابہ جن کے کردار لڑائیوں میں ہوا کرتے تھے، دشمنیوں میں ہوا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بعد ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے۔ یہ اسلام نے آ کر سکھایا، یہ قرآن نے آ کر معاف کرنے کو بتایا۔ یہی قرآن، یہی اللہ، یہی اسلام، یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو لوگ، جو کفار مکہ، جو عرب کے رہنے والے اپنی بیٹی کو بے عزتی سمجھتے تھے، عار سمجھتے تھے، اور اس کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آ گئی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آ گئی، جب قرآن کو پڑھ لیا، جب اللہ کو پہچان لیا، تو وہی انسان اس بیٹی کو آنکھوں پر لگایا کرتے تھے، اسی بیٹی کو رحمت سمجھا کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر ایک بیٹی ہو اور وہ اس کی پرورش کرے اور اس کی شادی کروائے اور اسی طرح اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اور میں جنت کے اندر ایک ساتھ ہوں گے۔ تو وہی انسان جو بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے، وہی انسان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بعد، اسلام کے بعد، قرآن کے بعد، اللہ کو پہچاننے کے بعد انہی بیٹیوں کی پرورش کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کردار پر محنت کی، کردار کو بنایا، دلوں پر محنت کی، دماغوں پر محنت کی، دنیا کی چیزوں پر نہیں کی۔ دنیا کی جو چیزیں اس کفار مکہ نے پیشکش کی تھی، ان تمام چیزوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھکرا دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنے کردار کو بدلیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے کردار کو بدلیں۔ کردار کیا ہوتا ہے اس کو آپ ایسے سمجھیں، مثال کے طور پر ایک شخص آپ کے علاقے میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو زبان سے کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ وہ بات سچ کہہ رہا ہے، وہ بات صحیح کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ دوسری طرف اس کے کردار کو آپ نوٹ کرتے ہیں، اس کے معاملات کو آپ نوٹ کرتے ہیں، معاملات کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، زبان سے کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن کردار سے کہتا ہے جھوٹ بولنا چاہیے۔ تو آپ کے دل کے اندر اس کی باتوں کا کوئی اثر ہوگا؟ آپ کے دل کے اندر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے زبان سے تو سیرت کو بیان کیا لیکن کردار سے بیان نہیں کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کردار پر محنت کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعمال پر محنت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام زبان سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس دعوت کو زبان سے کم دیتے تھے، عمل سے ثابت کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر کے بتاتے تھے، پریکٹیکل کر کے بتاتے تھے۔ تو سیرت کی دو قسمیں ہو گئی، سیرت کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ہوتی ہے سیرت مجازی، ایک ہوتی ہے سیرت حقیقی۔
سیرت مجازی کیا ہے؟ سیرت مجازی یہ ہے کہ زبان سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بتانا۔ مثال کے طور پر زبان سے یہ کہنا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹ سے منع کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رشوت سے منع کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سود سے منع کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گالم گلوچ سے منع کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حرام کمائی سے منع کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گالم گلوچ سے منع کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام باتوں سے منع فرمایا ہے۔ اب دوسری طرف سیرت حقیقی میں اس شخص کو آزمایا جاتا ہے۔ یہی شخص جو سیرت مجازی کو بیان کر رہا ہے، کیا حقیقت میں یہ سیرت حقیقی پر عمل کرتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ شخص جو زبان سے کہتا ہے عمل کرتا ہے تو حقیقت میں یہی سیرت پہ عمل کرنے والا ہے، حقیقت میں یہی سیرت پہ عمل کرنے والا ہے۔ اگر ایک شخص زبان سے صرف دعوے کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا، گویا کہ یہ جھوٹی سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ جب زندگی میں ہوگی، معاف کرنا آسان لگے گا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ زندگی میں ہوگی، دوسروں کی مدد کرنا آسان لگے گا، دوسروں سے پیار کرنا آسان لگے گا، دوسروں سے محبت کرنا آسان لگے گا۔ اس کی چند